وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے مجھے کچھ کہا تو مجھے غصہ چڑھ گیا اور میں نے آگے سے ان کو کھری کھری سنا دی۔ یہ اس وقت کے ایک افسر جو ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی افسر کا اس طرح کوئی بیان آیا ہو کہ میں نے نواز شریف صاحب کو یہ سنا دیا یا شہباز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بشیر میمن صاحب دعوے کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ پی ٹی آئی کے اراکین کے جو استعفے منظور کیے گئے ہیں چند اراکین کے، اس کے حوالے سے اس وقت عدالتوں کے اندر کیس چل رہا ہے۔ کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، ان کے اوپر کوشش ہوگی کہ روشنی ڈالی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے بلاول صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں سب سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بشیر میمن صاحب کا۔ یہ عمران خان کے دور میں ڈی جی ایف آئی اے تھے۔ ان کے بقول وہ عمران خان کے دفتر گئے، پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے، جو پرائم منسٹر کا آفس ہے وہاں پہ، اور دفتر کے اندر عمران خان صاحب نے ان سے کوئی بات کی، اور مریم بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی بات کی جو ان کو پسند نہیں آئی، تو جس کی وجہ سے ان کا ہیٹڈ ایکسچینج ہوا۔ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، خود بھی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا، اور میں نے بھی آگے سے خان صاحب کو کہا، اور میری آواز بھی جو ہے اونچی ہوئی۔ پھر میں باہر آ گیا، باہر آ کے مزید میں نے کوئی ایسی باتیں کی، لفظ غالباً انہوں نے کوئی غلیظ بھی یوز کیا اپنے انٹرویو کے اندر، کہ مطلب بڑی سخت میں نے باتیں کی۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے میں نے عمران خان کو، اس وقت کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ کھری کھری سنائی، مطلب گالیاں دیں، اس قسم کا وہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو اس حد تک کر دیا کہ جناب دشنام ترازی تک ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ مجھے پکڑ کے باتھ روم میں لے گئے اور مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کوئی بات کی، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن اس سے قطع نظر یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو باتھ روم میں بند کر دیا گیا، بند کرنے کی بات نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پہ لے جا کے ایک طرح سے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ میں اتنے غصے میں تھا کہ میں ملک کے وزیر اعظم کو جو کہتا تھا تیری ایسی کی تیسی، مطلب یہ تاثر ہو رہا ہے نا اس طرح۔ تو وہی ہوتا ہے کہ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو ایک کو پکڑ کے سائڈ پہ لے جائے تو کہتے ہیں چھڑ میں نہیں، مطلب اس قسم کا ماحول تھا۔ یہ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ کر رہے تھے بشیر میمن صاحب۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے کیا ہو مجھے نہیں پتا، اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں انٹرویو کے اندر، ان کے کلپس موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ۔ لیکن کیا آپ نے آج تک کسی افسر سے یہ سنا کہ شہباز شریف نے یہ بات کی تو مجھے بڑا غصہ چڑھ گیا؟ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو پنجاب میں تھے تو وہ کھڑے افسروں کو جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کہہ دیتے تھے۔ ایک 90s میں تو میاں صاحب ہتھکڑیاں لگوا دیتے ہوتے تھے باہر ہی کھڑے کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ جو لوگ 90s سے میڈیا کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا بہت ساری جو ہے نا چیزیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں، افسروں کے ساتھ سختی بھی ہوتی تھی۔ مجھے آئی جی لیول کے بندے جو ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو باتیں بتانی ہیں کہ ہمیں بلا کے کتنے گھنٹے شہباز شریف باہر بٹھائی رکھتا تھا، پہلے ایک بندے سے ملنا، دوسرے سے ملنا، پر انہوں نے کہا کہ یار میں کھل کے تمہیں ساری باتیں نہیں بتا سکتا، کہ یہ لوگ پھر چھوڑتے نہیں ہیں، یہ دل میں رکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے پھر افسران بولتے نہیں ہیں۔ دوسرا میں یہ بتانا کیوں چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ظالم اور جابر ہو، حکمران ہوں جن کے اوپر کہا جائے کہ وہ ظالم اور جابر ہیں، ان کے حوالے سے آ کے سرکاری افسران اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ جناب حزب اختلاف کی ایک لیڈر کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور مجھے غصہ چڑھ گیا۔ یہ اس وقت کا افسر کہہ رہا ہے اور میں نے وزیر اعظم کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ اب عقل مانتی ہے کس افسر کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی اگر آپ کی غیرت مند ساری ایلیٹ آپ کی بیوروکریسی ہوتی کہ وہ وزیر اعظم تک کو ایسی کی تیسی کر دیتی تو پھر یہ حالت ہوتی۔ پھر اس طرح پنجاب اسمبلی کو جناب پولیس نے آ کے ادھر کیا کچھ نہیں کیا اور کس طرح اجلاس کروایا، کس طریقے سے سب کچھ ہوا، کس طریقے سے 24 تاریخ کی رات کو پولیس نے جناب چھاپے مارے۔ اس وقت کسی افسر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ایسی کی تیسی، میں کیوں عورتوں کے گھروں پہ چھاپے ماروں، میں کیوں یاسمین راشد کی گاڑی پہ ڈنڈے مرواؤں اپنی پولیس فورس سے، میں کیوں ماڈل ٹاؤن میں جا کے 14 لوگوں کو شہید کر دوں۔
میں کیوں جعلی پولیس مقابلہ کروں؟ تو یہ اتنی غیرت مند ہماری بیوروکریسی ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی ایسی کی تیسی کرتی ہے، لیکن دوسروں کے کہنے کے اوپر یہ بندے بھی مروا دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. وہاں پہ ان کو غیرت نہیں آئی آج تک کسی چیز کے اوپر. ہاں مریم بی بی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو ان کی غیرت ایک دم سے جاگ گئی، انہوں نے کہا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. ہاں اگر عمران خان صاحب نے مریم بی بی کے حوالے سے کوئی غلط بات کی ہے، نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے میرا تو یہ ایک درینہ موقف ہے کہ سیاسی مخالف ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کسی کے حوالے سے آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اصل حکمران ہیں نا اس ملک کے، جو سسٹم کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بات کرے. عمران خان اس سسٹم کا آدمی نہیں ہے، اسی وجہ سے ایک افسر بھی اٹھ کے کہتا کہ میں نے تو اس کے منہ پہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس کی ایسی کی تیسی کر دی تھی. یہ سمجھیں اس سسٹم کے خلاف وہ لڑا. یہ سب سسٹم کے بینیفیشری ہیں، ان کو جو مرضی کہتے رہو، ان سے بندے مرواتے رہو، ان سے سیاسی مخالفین کے خلاف آپ پرچے کرواتے رہیں، جو کچھ کرواتے رہیں، کوئی ایک لفظ نہیں بولے گا، لیکن سسٹم ان کو بینیفٹ دیتا ہے. پھر وہ سسٹم، میں کسی ایک شخص کی یہاں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. جو بھی سسٹم کو توڑنے کے لیے آئے گا تو اس کی پھر یہ ایسی کی تیسی کریں گے. سسٹم نہیں توڑنے دینا ہم نے. اچھا اینی وے دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں خارجہ تعلقات کے اوپر بھی آؤں گا. بلاول صاحب نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، عدالت میں بھی چل رہا ہے کہ کچھ اراکین کے استعفے کس طرح منظور ہو گئے. اب معزز عدالت جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی اس کو لے کے چلے گی. آپ کو پتا ہے میں کبھی بھی عدالت کے جو سبجوڈس چیزیں ہوں میں اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دیتا کہ یہ عدالت ٹھیک کر رہی ہے یا پھر یہ عدالت غلط کر رہی ہے. وہ عدالت کا ایک پروسیس ہے، ایک آئینی قانونی پروسیس ہے، وہ چلے گا. عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی منوان اس کو تسلیم بھی میں کروں گا، اور سب کو کرنا بھی چاہیے، نہیں تو ملک میں انارکی پھیلتی ہے. پر اینی وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر نے اگر جن لوگوں کی منظور کر لی ہیں تو وہ اسپیکر کا رائٹ ہے. اب اگین جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ناروے جیسے ملک میں ایسی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، اسکینڈینیویا کی کسی کنٹری میں بات کی جائے تو ٹھیک ہے، انگلینڈ میں اس طرح کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اب ہم کدھر جائیں پھر ہم جناب؟ اب میں کیا اس پہ کہوں؟ کیا عوامی شعور کی اتنی توہین جو اپوزیشن والے کرتے ہیں کہ جناب 10 استعفے ہم نے منظور کر لیے اور اس کے خلاف جب عدالت میں گئی ہے پی ٹی آئی تو عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب بیان حلفی جمع کروائیں تو یہ کروائیں وہ کروائیں. اینی وے میں آپ کو تھوڑی سی کچھ چیزیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ ٹرانسکرپٹ ہے جناب، وہ جو لیکڈ آڈیو آئی تھی کہ یہ استعفے منظور کس طرح ہوئے. قانون اندھا بہرا ہوتا ہے، اوبیسلی وہ تو جو میرٹ پہ وہاں پہ ہوگا، لیکن ہم تو اندھے بہرے نہیں ہیں نا. قانون کے تو سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ اس کے مطابق کریں گے نا. پر کچھ چیزیں ہم بھی ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی. تو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عدالت تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، لیکن یہ جو لوگوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں یہ منظور کیے کس طرح گئے ہیں. یہ میں آپ کو پڑھ کے ذرا سناتا ہوں وہ آڈیو لیک ہوئی تھی. اس میں ایاز صادق صاحب فرماتے ہیں کل ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب آگے سے کہتے ہیں وہ بتا دیں کون کون سے. اب اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہ فرماتے ہیں ڈیلی آپ 30 کو نوٹس دے رہے ہیں، 6 نوٹس دے دیے، آج 7واں دے دیں گے، کل 8واں دے دیں گے. اب ایاز صادق صاحب جو پہلے اسپیکر تھے مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، ایاز صادق صاحب فرماتے ہیں ابھی نوٹس دیے ہیں، ابھی ایک لسٹ دی ہے، آپ لوگوں کو نے آ کر 6 کو ملنا ہے. اس پر ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے، اس پر ہم ٹائپ کرا کے ہم لیڈرشپ کو دیں گے اور اپروول کے لیے لیڈرشپ کو دیں گے کہ کس کس کا استعفیٰ منظور کرنا ہے اپروول کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اتنے لوگوں کے استعفے منظور کرنے، اتنے کے نہیں کرنے، اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے جو ہے کہہ دیں گے کہ جناب اس کا سگنیچر ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے استعفے ہیں یہ میاں صاحب سے جناب ان کی منظوری لے لیں گے، میاں صاحب سے اپروول لے لیں گے. میں وہ دیکھ رہا ہوں ٹرانسکرپٹ کے اندر یا ساتھ شارٹ لسٹ کر کے ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ لندن سے اپروول لے لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں گفتگو میں جس کا استعفیٰ منظور کرنا ہے اس کا منظور کر لیں گے، جس کا نہیں کرنا کہیں گے جناب اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں ہے. تو استعفے اس طرح منظور ہوئے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے کہ ان کے استعفے کیوں منظور ہوئے، ایشو یہ ہے کہ استعفے تو سب نے دیے ہوئے. اگر
आइन और कानून के मुताबिक आपने करने मंजूर तो आप सबके मंजूर कर लें, आप अपनी मर्जी से अप्रूवल लेके मियां साहब से इसका मंजूर करना इसका नहीं करना, क्योंकि इस हल्के में हम इलेक्शन जीत सकते हैं, इसमें हम नहीं जीत सकते, तो ये इशू है। मतलब इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। और जनाब बात हो रही है कि अदालत में उधर कहा जा रहा है कि आप असेंबली में क्यों नहीं जा रहे, आप ये क्यों नहीं कर रहे, असेंबली के अंदर चीजें हल करें, स्पीकर का इख्तियार है, स्पीकर के इख्तियार के ऊपर हम नहीं बोल सकते, ये जो भी आइन और कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं। तो कासिम सूरी जो है वो यूगोस्लाविया के स्पीकर का था, उस वक्त भी तो स्पीकर ही चला रहा था ना, उसने एक फैसला दिया था, रूलिंग दी थी, उसके खिलाफ तो अदालतों ने फैसला दे दिया। फिर जिस दिन इमरान खान को घर भेजा गया उस दिन भी तो स्पीकर ही चला रहा था ना, स्पीकर को हदायत दी गई ना कि इस वक्त इजलास बुलाओ, इस टाइम पे बुलाओ, इस वक्त ये करवाओ। और जब 12 बज रहे थे तो फिर अदालतें भी खुल गई कि स्पीकर जो है हमारी मर्जी के मुताबिक असेंबली नहीं चला रहा। तो उस वक्त स्पीकर को किसने दिया, फिर डिक्टेशन दी। पंजाब असेंबली में भी इसी तरह अदालतें डिक्टेशन देती रही कि जनाब ये करें, आप वो करें, इस टाइम पे इजलास बुलाएं। तो एनीवे वो अदालतें आइन और कानून के मुताबिक अपना करती हैं जो उन्होंने करना है। लेकिन मैं इसका सियासी पहलू आपको बता रहा हूं कि ये इस्तीफे मंजूर होना कोई इतना सादा चीज नहीं है, इसके पीछे जिस साजिश के तहत ये मंजूर किए गए हैं उनको समझने की जरूरत है। अच्छा, आखिरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो बिलावल साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, खारजा ताल्लुकात इमरान खान की वजह से, यूरोप भी इसमें शामिल है, दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, फ्रांस के सदर अब हमारे लिए जनाब वो कर रहे हैं, फंड रेजिंग करेंगे फ्रांस का सदर, और बहुत मतलब फ्रांस के सदर के हवाले से आपको पता है इमरान खान ने उनके हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इमरान खान ने जो है ना बड़ा नुकसान पहुंचाया, और हमारे ओवरसीज़ जो यूरोप में रहते हैं बड़ी तादाद में, और ये और वो भी सब देख रहे हैं। इस तरह की बिलावल साहब ने वहाँ पे बात की। अब अगर अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये है कि वो सोफे पे बैठे और हम नीचे बैठे हैं, तो और हम उन्हें कहें जाके भाई हम बेकारी हैं, बेगर्स कांट बी चूजर, अगर इस तरह अच्छे ताल्लुकात बनाने का ये म्यार है, तो ये म्यार तो फिर इसका म्यार तो कौम को समझ नहीं आता। और जहां तक ओवरसीज का ताल्लुक है कि यूरोप में बड़े ओवरसीज रहते हैं, उनमें से कितने ओवरसीज हैं जो इस हुकूमत को पसंद करते हैं और कितने ओवरसीज हैं जो इमरान खान साहब की पॉलिसियों को पसंद करते हैं। इज्जत गैरत के तहत जनाब आपकी पॉलिसीज बनती हैं, कौमी मुफाद के तहत पॉलिसीज बनती है, ये कोई किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन जहां पे अपना मुफाद होता है आप उसके लिए बात करते हैं। ये क्या बात हुई कि आप अपने मुफाद के लिए बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि अगर इस कम्युनिटी के खिलाफ यूरोप में कोई बात होती है तो उसके हवाले से कानून है, क्योंकि लोगों की दिल आजारी होती है, तो मुसलमानों के हवाले से भी कानून बनाए जाएं तो उससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मतलब ये तो बात नहीं है ना। अब दोस्ती तो इस तरह होती है कि आप बराबरी की सतह पे दोस्ती करें, एक दोस्त अमीर भी हो सकता है, दूसरा दोस्त गरीब भी हो सकता है, लेकिन इज्जत नफ्स तो दोनों की होती है, अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। ये तो नहीं है कि आप जाके जमीन पे बैठ जाए उनके सामने और कहें कि जनाब ये है अच्छे ताल्लुकात, देखा हम जमीन पे बैठे थे तो उसने हमारे सर के ऊपर हाथ फेरा था, ऐसा तो नहीं होता ना ताल्लुकात में। पर एनीवे, अगर खारजा ताल्लुकात में इमरान खान साहब ने नुकसान कर दिया था, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, तो ये बता देना कि उसने कौन सी ऐसी बात की थी जिसमें जाके पाकिस्तान का मफाद खराब होता था, या उसने ऐसी बात की हो कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दो तो उस वजह से मफाद खराब हुआ, आपके ताल्लुकात खराब हुए। तो अगर अपने मुल्क में के हक में बोलने से ताल्लुकात खराब होते हैं तो अच्छे ताल्लुकात कायम करके मुल्क को डुबोने की क्या जरूरत है। मुल्क के लिए अगर कोई फायदा नहीं है मुल्क को, तो अच्छे ताल्लुकात का हमने अचार डालना है। तो ये इस अच्छे ताल्लुकात से हम क्या करेंगे, क्योंकि बस वो हमें 2 मिनट मिल लेंगे, यस ओके डन गुड ये कह देंगे, इससे हम खुश हो जाएंगे। चले आपकी मर्जी। एनीवे, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।